السلام علیکم دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ان حرفوں کو پہچاننے کا یہ نقطوں کی پہچان بتائی تھی۔ یہ حرف بھی آپ نے سبق یاد کر لیا ہوگا، امید کرتا ہوں میں۔ اب ہم امتحان کے بارے میں جانیں گے، امتحان کس طرح ہوتا ہے۔ جو بھی ہم نے پڑھا آج تک، جیسے کہ یہ حرف ہے، ان حرفوں کو ہمیں پہچاننا ہے۔ یہاں حرف جو دیے گئے تھے وہ سب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آ رہا تھا، اور یہاں جیسے کہ وہاں پہلے الف تھا تو یہاں الف یہاں ہے، اس کے بعد با تھا تو با یہاں ہے۔ تو اسی طرح یہ حرف الٹا پلٹا کر دیے گئے ہیں، تو ان حرفوں کو ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ حرف کون حرف ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، تو، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، زال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ تو یہ سارے حرف الٹا پلٹا ہیں، ادھر ادھر کر دیے گئے ہیں۔ ان حرفوں کو ہمیں صرف پہچاننا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ نقطوں کی پہچان یہاں ہے، جیسے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیے با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ نقطہ اور یہ شکل دیکھ کے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہی با ہے۔ جیسے کہ تا، جیسے کہ ہمیں نقطوں کی پہچان میں یہاں پہچان کرا دی گئی ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، تو یہاں جیسے کہ تا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہیں۔ تو بالکل خالی ہے، تو اس میں اگر نقطہ لگ جائے گا تو یہ زو بن جائے گا۔ سا کے اوپر تین نقطہ ہے، جیسے کہ یہاں سا کے اوپر ہمیں تین نقطہ بتایا گیا ہے، تو یہ تا اور ثا یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں تین نقطہ ہے اور اس میں دو نقطہ ہے، تو یہ تین نقطہ جو ہے تو یہ ثا ہو گیا۔ اور یہ سین، یہ شین، سین اور شین، یہ چھوٹی سین ہے، یہ بڑی شین ہے۔ تو سین اور شین میں کوئی فرق نہیں ہے، اور فرق ہے تو صرف نقطوں کا۔ تو یہ تین نقطے اس میں لگا دیے گئے ہیں، اس لیے بڑی شین اور یہ چھوٹی سین۔ صاد، اور جیسے کہ یہاں ہے ضاد، تو یہ صاد اور ضاد بالکل ایک ہی طرح کے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں۔ آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ نقطہ جو ہوتا ہے سیم دونوں ایک طرح کا ہوتا ہے، جیسے کہ تا، ثا، با، یہ سارے کے سارے ایک طرح کے ہیں، صرف نقطوں کی پہچان سے الگ الگ پڑھے جائیں گے۔ صاد، اس کے بعد حا، یہاں ہے خا اور جیم، تو یہ تینوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہا بالکل خالی ہوتا ہے، خا میں ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر، جیسے کہ یہاں اوپر میں ہمیں نقطوں کی پہچان کرا دی گئی ہے۔ خا میں اوپر ہمیشہ خا کا نقطہ اوپر ہی ہوتا ہے، اور جیم کا پیٹ میں ہوتا ہے۔ قاف، یہ ہے بڑی قاف، قاف، زال، زا، ضاد، ضاد کے اوپر ایک نقطہ۔ میں نے بتایا آپ کو کہ صاد اور ضاد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور فرق ہے تو صرف نقطوں کا۔ نقطے سے ہمیں یہ پہچاننا ضروری ہے۔ یہ صاد ہے، یہ ضاد ہے۔ ضا، الف، جیسے کہ ضا ہے، یہ ضا اور یہ طا دونوں صرف ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن اس میں فرق صرف ہے نقطوں کی۔ صرف یہ نقطہ یہاں لگا ہوا ہے اوپر میں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے۔
تو یہ ذا. الف، عین. عین اور غین بالکل ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، صرف نقطوں کی فرق ہوتا ہے. عین، نون. اگر یہی نقطہ اگر نیچے آ جاتا تو یہ با ہو جاتا. نون اوپر میں نقطہ ہے اس لیے یہ نون ہے. با، دیکھیے جیسے کہ نیچے نقطہ ہے تو یہ با ہو گیا، یہی نقطہ اگر اوپر چلا جائے تو نون ہو جائے گا. فا، یہ فا اور قاف دونوں بالکل برابر ہی ہیں، جیسے کہ یہ تھوڑا گول ہے، یہ تھوڑا لمبا ہو کے گول ہوا ہے، لیکن اگر نقطہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. صرف نقطہ اگر اوپر میں دو ہو جاتا تو یہ قاف ہو جاتا، لیکن یہ فا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ایک نقطہ اس میں ہے. غین، یہ عین، یہ غین. غین کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہاں عین بالکل خالی ہے. یا، اور یا کے نیچے دو نقطہ ہے. تا، میم خالی، لام خالی، دال خالی. تو یہ سارے حرف ہمیں امتحان لیا جا رہا ہے، ایگزام لیا جا رہا ہے کہ ہم پہچان رہے ہیں کہ نہیں. وہاں صحیح سے پڑھایا گیا تھا اور یہاں الٹا پلٹا کر کے ہمارے پہچاننے کے لیے یہ الٹا پلٹا کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اچھی طرح پہچان سکیں. تو اگلے ویڈیو میں ہم مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے. دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کرنا اور اپنے ان دوستوں سے شیئر کرنا جو قرآن پڑھنے کے خواہش مند ہیں.